حج کے بارے میں سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب آپ تشریف لائے تھے اس وقت سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ حج پہلے بھی تھا، صرف نبی علیہ السلام کی شریعت میں نہیں، پہلی شریعتوں میں بھی حج تھا، ملت ابراہیمی کے اندر حج تھا۔ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، آپ کی بعثت ہوئی تھی، تو اس وقت تو مکہ میں کافروں کا، مشرکوں کا قبضہ تھا، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر آ کے ان کو سمجھایا، پھر وہ ایک لمبا وقت گزرا، 13 سال مکہ میں گزرے، 10 سال پھر مدینہ کے۔ یہ جو پھر آپ سمجھاتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں۔ اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حج بھی فرض کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے وہاں پہ کافروں کی امتی، جیسے ان کے اپنے طریقے تھے، وہ ننگے طواف کرتے تھے، بتوں کے آگے وہ سجدے کرتے تھے۔ اب مسلمان تو نہیں کر سکتا، تو اس لیے جب مکہ فتح ہوا نا 8 ہجری کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حج کو فرض کر دیا کہ اب حج کرنا فرض ہے۔ جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ چنانچہ پھر جب حج فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روانہ کیا کہ تم جاؤ۔ چنانچہ حج فرض ہونے کے بعد جو سب سے پہلے حج ہوا پھر 9 ہجری کو حج ہوا، اور اس حج کے امیر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنایا اور ان کو پھر روانہ کر دیا کہ آپ چلے جائیں۔ تو تقریباً 300 مسلمان تھے، ان کو بھی ساتھ روانہ کیا کہ تم جاؤ اور جا کے حج کرو۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور وہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی پہ سوار ہو کے حج کے لیے گئے، تو اس کے بعد اللہ نے کچھ سورۃ البراء، قرآن مجید کی ایک سورت ہے، وہ سورت نازل کی۔ اس میں کچھ احکامات ہیں مشرکوں کے بارے میں، جو مشرکین مکہ تھے ان کے بارے میں کچھ احکامات تھے۔ کیونکہ ابوبکر صدیق جا چکے تھے تو نبی علیہ السلام نے پھر حضرت علی سے کہا آپ جائیں، اور یہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں یہ پھر آپ نے وہاں جا کے سنانے ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت علی گئے، حضرت ایک جگہ پہ جا کے پھر ان کی ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی۔ ابوبکر صدیق نے کہا جی آپ امیر بن کے آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے آپ کو امیر بنایا ہے، آپ امیر ہیں کہ یا مامور ہی ہیں؟ مامور کا مطلب یعنی کہ میرے حکم کو مانیں گے یا آپ حکم دیں گے میں آپ کے حکم کو تسلیم کروں گا؟ حضرت علی نے کہا نہیں، میں مامور ہی ہوں، امیر آپ ہی ہیں۔ البتہ نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں مجھے بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ براء میں احکام نازل فرمائے، وہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ پھر ابوبکر صدیق گئے اور وہاں جا کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ احکامات جو سورہ براء میں نازل ہوئے تھے مشرکوں کے بارے میں، وہ احکامات حضرت علی نے پھر وہاں لوگوں کو سنائے۔ امیر حج حضرت ابوبکر صدیق تھے، لیکن یہ جو خاص اعلانات ہیں یہ حضرت علی نے سنائے تھے۔ ان میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، مشرکوں کے ساتھ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، جو عہد و پیمان تھا وہ سارے کا سارا ختم ہے، اور تمہارے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ بھائی اللہ کا گھر ہے، تم نے بت رکھے ہوئے ہیں اور ہٹ درم اتنے اور ساری بات سمجھ میں آنے کے باوجود بھی تم نہیں مان رہے، تو اب تمہارے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، یا تو مسلمان ہو جاؤ نہیں تو اب یہاں سے نکل جاؤ، تم اب یہاں رہ نہیں سکتے۔ وہ اسلام کا مرکز ہے، وہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، وہاں بت رکھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ اعلان کیا، اور یہ بھی اعلان کیا کہ آئندہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے اندر یہ بھی بیماری تھی، ننگے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے ہم ننگے طواف کرتے ہیں، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اور بدبخت یہاں تک کہتے تھے کہ اللہ نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ اللہ نے کہا میں ایسی بے حیائی باتوں کا میں حکم نہیں کسی کو کہتا، تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو، جاہلو اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ جو اعلانات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے وہ سارے کے سارے سنائے، اور ابوبکر صدیق امیر تھے اور پھر حج ہو گیا، ان کی امارت کے اندر یہ پھر حج ہوا۔ یہ جب حج فرض ہو گیا تھا سن 9 ہجری میں، جو میں نے آپ کو بتایا، تو نبی علیہ السلام نے حج نہیں کیا۔ سن رہے ہیں نا آپ بات، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، حج فرض ہوا 9 ہجری میں، اور جب 9 ہجری کے لیے مسلمان حج کے لیے گئے تو امیر کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ نبی علیہ السلام حج کے لیے نہیں گئے تھے، اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو حج تھا نا،
اس میں مشرکین کے اپنے وہ رسم و رواج چل رہے تھے، وہ پرانے طریقے، بتوں کے آگے سجدے کرنے والے، اور ان کے عجیب و غریب ان کی بدعات تھی، رسومات تھی، جو وہ شرکیہ ان کے طریقے تھے، وہ چلتے آ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ جب میں جاؤں نا تو وہ سارے طریقے ختم ہو چکے ہیں، میں اس طریقے کے ساتھ لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ ظاہر نبی علیہ السلام میں شامل بھی نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام کی چاہتے تھے کہ میری موجودگی میں ان میں سے کوئی کام نہ ہو، چنانچہ پہلے میں اس کا صفایا کرواؤں، سب کا میں اعلان کرواؤں کہ آپ کوئی بندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، اس کے بعد پھر میں حج کروں۔ چنانچہ وہ پھر ایسے ہی ہوا، پہلے اعلان ہوا کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، اس کے بعد پھر جب ان کو سمجھا دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا، آئندہ سال جب 10 ہجری آیا، 10 ہجری، تو نبی علیہ السلام نے پھر خود حج کیا۔ وہ پھر حج کے فرض ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا۔ 11 ہجری میں پھر نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام کا حج نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہاں بدعات ان کی تھی عجیب و غریب، تو آپ ان کے اندر رہ کے وہ حج نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ صدیق کو پہلے بھیجا تاکہ وہ ان کو ختم کریں، اور بعد میں جب میں جاؤں تو یہ ساری ان کی جو گندی عادتیں یہ ختم ہو چکی ہوں، اور پھر اچھے طریقے سے حج کیا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ جو حج کی عبادت ہے، یہ حج کا میں آپ کو مختصر سا طریقہ بھی بتا رہا ہوں ابھی انشاءاللہ تعالی، کہ حج جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ کیا اعمال کرتا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو بڑے مختصر طریقے سے، کیونکہ حج کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں اس کے، لیکن میں ابھی صرف آپ کو مختصر طریقے کے ساتھ حج کا صرف طریقہ بتاؤں گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ حج کے 5 دن ہیں۔ حج کے کتنے دن ہیں؟ 5، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11 اور 12۔ 8 سے لے کے 12 تک عید جو ہم کہتے ہیں نا بڑی عید، وہ 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ 8، 9، 10، جب 10 تاریخ آتی ہے نا عید، ہم 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں۔ تو 8 سے لے کے 12 تک کل کتنے دن ہیں؟ 5۔ یہ 5 دن حج کے دن ہیں، ان 5 دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ حاجی احرام باندھتا ہے، جی 8 ذی الحج کو حاجی نے احرام باندھا اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اس نے احرام باندھ کے وہ مینا میں چلا گیا۔ مینا میں اب وہ مینا میں گیا، وہاں اس نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور جو اس نے ذکر کرنا تھا اللہ سے مناجات، وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ لیکن یہ چاروں نمازیں وہ حاجی کہاں پڑھے گا؟ مینا میں، یہاں تک کہ رات بھی مینا میں ہی رہے گا، اور پھر صبح فجر کی نماز بھی مینا کے اندر ہی پڑھے گا۔ تو مینا میں اس نے کتنی نمازیں پڑھ لی؟ 5 نمازیں۔ اب 5 نمازیں پڑھنے کے بعد یہ جو 9 ذی الحجہ ہے نا، تھوڑی دیر مطلب فجر پڑھی، طلوع شمس ہوا، اب حاجی چلا جائے گا عرفات۔ عرفات کا جو میدان ہے وہاں جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی کہاں جائے گا؟ عرفات۔ 8 ذی الحجہ وہ گزر گئی، اب 9 آ گئی، تو حاجی جائے گا میدان عرفات، وہاں جا کے پھر وہ، یہ تو پھر ایک بہت بڑا رکن ہے، حج کا رکن ہے عرفات جانا۔ جو عرفات نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، یہی عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین کلمہ جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ والا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑا بہترین کلمہ ہے جو میں نے بھی کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین دن دعا کا عرفہ کا دن ہے۔ وہ پھر حاجی دعائیں کرتے ہیں، وہ تلبیہ، وہ تو ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ وہ پھر اب بیان سے باہر ہیں، یہ اس کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں، کیا ہوگا جو وہاں موجود ہوں گے۔ یہ بڑا اہم دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو حاجی کہاں ہے جی؟ عرفات میں۔ ظہر کی نماز بھی پڑھے گا وہیں پہ، عصر کی نماز بھی وہیں پڑھے گا۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو حاجی وہاں سے چل پڑے گا، مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی، مغرب کی نماز بھی وہاں پڑھنی، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے چل پڑے گا۔ کہاں جائے گا؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ جائے گا۔ مینا سے چل کے کہاں آیا تھا؟ عرفات۔ اچھا جب بندہ مینا سے آتا ہے نا عرفات، مزدلفہ راستے میں آتا ہے، ہاں مینا سے پہلے جائے گا عرفات، اب عرفات سے پھر واپس آئے گا، واپسی مزدلفہ۔ مزدلفہ آیا، اب یہ مزدلفہ ٹھہرے گا رات مزدلفہ میں۔ اب وہ جو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی مغرب اور عشاء کی، وہ یہاں آ کے پڑھے گا۔ بس اللہ کا حکم ہے، ویسے کرنا ہے تو ایسے کریں گے۔ سارا سال مغرب کے
सूरज गुरूब होता है मगरिब पढ़ देते हैं, अल्लाह का हुक्म है नहीं पढ़नी, बस नहीं पढ़नी। असल तो अल्लाह का हुक्म है ना। वो हाजी चाल पड़ता है, अब मुजदलिफा जाएगा, वहां मगरिब भी पढ़ेगा, इशा भी पढ़ेगा और रात भी गुजारेगा, वहां रात गुजारेगा और रात गुजारेगा, सुबह फजर भी पढ़ेगा, फजर के बाद फिर वहां बैठे जिक्र करे या दुआएं करे, जो भी उसका जी चाहता है वो करे। अब उसके बाद हाजी फिर दोबारा फिर मिना जाएगा। अब तारीख कौन सी आ गई है? 10, क्योंकि 9 तो गुजर गई ना। अब तारीख कौन सी आ गई है? 10, क्योंकि 9 तो गुजर गई ना। अब अगला दिन आ गया 10। अब हाजी फिर कहां जाएगा? मिना में, जहां पहले दिन गया था। अब आप जेल में रखिए, पहले मिना में, फिर अरफा में, फिर मुजदलिफा में और फिर अब मिना में। वहां मिना में जाएगा। मिना में एक मस्जिद है, उसे मस्जिद खैफ कहा जाता है। वहां जो है ना वो 3 जमरे हैं जिनको कंकरियां मारी जाती हैं। एक मस्जिद खैफ के साथ है, एक उसके साथ है, एक उसके साथ है। जो सबसे बड़ा जमरा, जिसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं बड़ा शैतान, हमारे पाकिस्तान में कहते हैं बड़ा शैतान, तो ये जो जिसको बड़ा शैतान या अकबा, जमरा अकबा जिसे कहते हैं, वहां ज़ाहिर नाम भी लिखे होंगे। तो ये जो 3 जमरे हैं ना, इनमें से सिर्फ एक जमरे की रमी करनी है, सिर्फ एक की, जमरा अकबा की, जिसे हमारे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? बड़ा शैतान। तो 10 ज़िलहज्जा को जब हाजी जाता है ना मीना, तो सिर्फ एक शैतान को कंकरियां मारेगा, सिर्फ एक को कंकरियां मारेगा। कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेगा, कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेगा। कुर्बानी के बाद फिर हलक कराएगा, टेंड हलक कराएगा। हलक करा लिया, अब हलक कराने के बाद वो तवाफ करेगा। इस तवाफ का नाम है तवाफ ज़ियारत। अब तवाफ बताओ कितना सा भी हो, पूरे हाजियों ने, सारे हाजियों ने तवाफ ज़ियारत करना है। तो आप अंदाजा करें, अब तो सब हाजियों ने तवाफ ज़ियारत करना है। एहराम बांधे हुए तो उन्होंने फिर तवाफ ज़ियारत करना है। अब अगर वो 10 ज़िलहज्जा को नहीं कर सके, क्योंकि 10 अब ईद का दिन आ गया ना, 10 ज़िलहज्जा को नहीं ना कर सके फर्ज को, तो 11 को भी कर सकते हैं, क्योंकि रश बहुत होता है। तो अगर किसी का रह जाए तो 1-2 दिन बाद भी कर सकते हैं। अब आप ये ज़हन रखें, वो जब मुजदलिफा से मिना आया तो सबसे पहले उसने एक शैतान को कंकरी मारी। शैतान को कंकरी मारने के बाद कुर्बानी की, कुर्बानी करने के बाद हलक कराया और हलक करने के बाद तवाफ किया। अब तवाफ के लिए फिर उसको वहीं जाना पड़ेगा, मक्का बैतुल्ला, वहां तवाफ करेगा। तवाफ करने के बाद अब ये 4 काम उसके हो गए। अब उसने जो दोबारा फिर मिना के अंदर आ जाना, तवाफ करने के बाद दोबारा फिर मिना के अंदर आ जाना है। अब जब उसने मिना के अंदर आना है, अब उसने 3 शैतानों को कंकरियां मारनी। पहले कितनी मारी थी? 1 को। किस दिन मारी थी? 10 ज़िलहज्जा को कंकरियां मारी थी। अब दोबारा कितनी तारीख आ गई है? 11। अब 11 को कितनी शैतानों को कंकरियां मारनी है? तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। अब वो हाजी वही मिना में ही रहेगा। 11 तारीख है वो मिना के अंदर ही गुजारेगा। मिना के अंदर गुजार रही है। अगला दिन फिर आ गया 12 ज़िलहज्जा, 12 की तारीख आ गई। अब 12 ज़िलहज्जा को भी हाजी फिर तीनों शैतानों को कंकरियां मारेगा। अब जब उसने 12 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरियां मार दी, हाजी का हज हो गया, पाक साफ हो गया, पाक साफ हो गया। अब ये चाहे तो ये वापस जा सकता है, बिना को छोड़ के अब ये चाहे तो वापस जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं जाना चाहता, वहीं रहना चाहता है, या वहीं रह गया, 12 तारीख को जो उसने कंकरियां मारी तीनों शैतानों को, वहीं रह गया, जोहर असर यहां तक कि मगरिब भी होगी, अब इसको चाहिए कि फिर वहीं रहे, वहीं रहे। और जब अगली तारीख आएगी, कौन सी भला? 13 तारीख को शैतान को कंकरियां मार के फिर वापस आए। या तो 12 तारीख को चला जाए वापस जहां उसने जाना है, जो उसका कमरा है, या जहां भी उसने जाना है वापस आना है, या तो 12 तारीख को वापस आ जाए। लेकिन अगर 12 तारीख को वही रहा, सूरज गुरूब हो गया, अब वापस नहीं आएगा, अब फिर वहीं रहेगा। सुबह करे मिना में, उसी जहां वो रह रहा है, और वहां शैतान को कंकरियां मारे तो कंकरियां मार के फिर वापस। ये उस वक्त ये 13वीं की जो कंकरियां हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन तब जरूरी हो जाएगी जब एक पिछला दिन वो वहीं रह गया, तो फिर ये जरूरी हो जाए। तो ये है हज मुख्तसर सा। मिना में, मिना से अरफात में, अरफात से फिर मुजदलिफा में, मुजदलिफा से फिर मिना में, मिना से फिर मक्का में तवाफ करेगा, और तवाफ से आके फिर मिना के आके 2 दिन शैतान को कंकरियां मारेगा। जब ये कर लेगा तो पाक साफ हो जाएगा।